اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اقیم الصلاۃ قائم کیجئے الصلاۃ نماز کو لدلوک الشمس دلوک ڈھلنے سے الشمسی سورج کے نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے الی غسق اللیل الی غسق اندھیرے تک اللیل رات کے اندھیرے تک وقرآن الفجر اور قرآن الفجر فجر کے وقت. ٹھیک ہے جی، لفظی معنی ہے ان قرآن الفجری بے شک قرآن پڑھنا الفجری فجر کا کانا مشہودہ حاضری والا ہے فرشتوں کے. یہاں سے نماز کا حکم یا احکام شروع ہو رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. سورت کے شروع میں توحید، رسالت اور آخرت، تقریباً یہ تین چیزیں تھیں. توحید، اس میں کلمہ آ جاتا ہے، رسالت میں بھی کلمے میں آ جاتی ہے، اور اسی طرح یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے کھڑا کرنا ہے، آخرت ہے. یعنی وہ عقائد تھے، اب کیا ہے؟ عمل ہے. یہ ربط پچھلے والے سبق سے یا سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس سے اس کا ربط کیا ہے؟ پہلے توحید، رسالت اور آخرت کا یعنی عقائد بیان ہوئے تھے. توحید کے عقیدے کا مسئلہ ہے، رسالت کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور آخرت مرنے کے بعد کھڑا ہونا یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے. اب کیا ہے؟ عمل. اور عمل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. پہلی نشانی، شرط اور علامت کیا ہے جی؟ نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آنے والا آتا ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ پڑھتے ہیں، وہ بندہ ٹیک لگ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے یہ نہیں پوچھا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے بلکہ فرمایا الست برجل مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ کیا تو مسلمان ہے؟ اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہے. آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول گھر سے پڑھ کے آیا تھا. آپ نے پھر مسئلے کی وضاحت فرما دی، اگر ایسا معاملہ ہو جائے وہ تمہاری نفل ہو جائے گی اور تم جماعت کے ساتھ پڑھ لو. آپ نے کہا کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے جی، جتنے دلائل دیں. ٹھیک ہے جی، مسلمان نماز کے ساتھ، ایمان والا نماز کے ساتھ. آپ نے فرمایا جو مسجد کی طرف جا رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، جو نہیں جا رہا وہ بے ایمان ہے. صحابہ کرام نے قبلہ اول بیت المقدس 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی؟ بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے، اس طرح منہ کر کے پڑھیں. اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بحیث شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر لو. حکم ہو گیا، صحابہ نے پیروی کی. اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حیران و پریشان ہیں کہ جو 16 مہینے ہم نے نماز پڑھی ان کا کیا ہوا، یا اس دوران جو لوگ فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا.
جو فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا اور فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے تو پوچھا تھا ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہارے ایمان کو۔ مانا کیا؟ نماز ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلی چیز نماز، خود بھی کوشش کریں، اولادوں کو بھی ترغیب دیں، یہ لازمی چیز ہے۔ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا جی عقیدہ توحید ہے، عمل میں سر فہرست یہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چیز میں نے ربط بتا دیا، پہلے عقائد کا، توحید اور رسالت اور آخرت کا تھا، اب کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ اور دوسرا ربط پیچھے والی آیت سے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے رہے تھے، نکالنے پر مجبور کیا، قسم و قسم کے تکلیفیں دی، تو تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے۔ یہ بھی ربط ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا توجہ کرنا، یہ ہے بڑا مسئلہ، گمبھیر نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ہے، مطالعے کے ساتھ ہے، گمبھیر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کا ہمیں بتا دیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دیکھو یصلون پڑھنا اور چیز ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا وقت کے ساتھ، یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، قرآن یہ کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، کون سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، وہاں مصلین کہا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم قائم کرو، تو یہاں پر لفظ وہی ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے، زوال کے وقت کون سی نماز ہے؟ زوال کے بعد ظہر۔ ٹھیک ہے جی، وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت زوال کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ کب تک پڑھی جائے گی؟ آخری وقت کون سا ہے؟ عصر تک۔ ٹھیک ہے جی، اول وقت کیا ہے؟ دیکھیں وہ حدیث ابو داؤد کی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے 2 مرتبہ امامت کروائی، اول وقت میں بھی آخر وقت میں بھی، وہ اپنی جگہ پہ۔ اختصار کے ساتھ زوال کے بعد ظہر کی نماز ہے اور عصر تک اس کا وقت ہے، لیکن اول وقت اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں دوسری نماز کون سی آتی ہے؟ عصر آتی ہے۔ عصر کب سے شروع ہوگی؟ جب سایہ اس کے مثل ہو جائے، سایہ اس کے مثل ہو جائے، ظل الشیء مثلہ ہو، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اتنا ہو جائے۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ والشمس، عصر کا اول وقت، والشمس نقیۃ، سورج صاف ہو، حدیث میں آتا ہے والشمس مرتفعۃ، سورج بلند ہو، یہ اول وقت ہے۔ اور کب تک پڑھی جائے گی؟ جب تک سورج زرد نہ ہو، زرد، غروب ہونے کے قریب، اس وقت کوئی نماز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 نمازیں ہو گئی، ظہر اور عصر۔ دلوک الشمس الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ مغرب کب ہوگی؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ اور یہ کب تک رہے گی؟ جب تک اس سائڈ پہ سرخی ختم نہ ہو جائے۔ سرخی ختم ہوگی، عشاء شروع ہوگی، وہاں تک مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ ہے، سرخی ختم ہوگی، مغرب کا اینڈ ہوگا اور عشاء شروع ہوگی۔ لیکن وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا عشاء کو کیا کریں؟ تاخیر کے ساتھ پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، سرخی ختم ہو گئی، عشاء شروع ہے۔ اب یہ عشاء کب تک پڑھنی ہے؟ فجر تک کیوں؟
اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ نصف اللیل تقریباً 12 بجے، نصف اللیل رات کا آدھا حصہ، ٹھیک ہے۔ بعض کچھ کہتے ہیں جی فجر تک بھی کچھ لوگوں کی ہیں، لیکن جو اکثر محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات تک، ٹھیک ہے جی۔ 4 نمازیں ہو گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آگے وقرآن الفجر، یہاں قرآن محدثین نے نماز کے معنی میں لیا ہے، فجر کی نماز۔ یہاں قرآن کا لفظ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، قرات لمبی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فجر کے جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، لیکن اول وقت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوتے تو اندھیرا باقی ہوتا، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا، ہم نے چادریں پہنی ہوتی تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور صحابی فرماتے ہیں کان یصلیھا بغلاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھاتے تھے، یعنی اندھیرا ہوتا تھا۔ ایک وہ حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی نماز پڑھو حتیٰ کہ صبح صاف ہو جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرے میں شروع کرو، قرات لمبی ہوتی، جب نماز پڑھو تو سورج نہیں، فجر صاف ہو۔ لیکن اول وقت کیا ہے؟ اندھیرے کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ آپ کا عمل آخر تک یہی رہا ہے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کی نماز یا فجر کا قرآن مجید پڑھنا کان مشہودہ، حاضری والا ہے فرشتوں کا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے حدیث بیان کی ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 555، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، فجر کے وقت وہ آتے ہیں دن والے فرشتے، اور عصر کے وقت آتے ہیں رات والے فرشتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کیسے چھوڑ کے اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم گئے تھے فجر کے وقت تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کو آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان دو نمازوں کے وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ تبدیل ہوتی ہیں۔ پھر دیکھ لیں، کافی ہے جی، کافی ہے۔ میں ایک منٹ ترجمہ کر کے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں قائم کیجیے، وقرآن الفجر، اور ان کے علاوہ فجر کی نماز بھی پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودہ، بے شک فجر کی نماز کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، ٹھیک ہے جی۔ عاشق بھی کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں بھی اشکال ہو کہ شیعہ لوگ تو 3 وقت پڑھتے ہیں، ظہرین، مغربین اور فجر، تو وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں جی اللہ نے فرمایا جب سورج ڈھل جائے تو تم ظہر اثر پڑھ لو، الی غسق اللیل، جب رات شروع ہو جائے تو پھر تم کیا کرو؟ مغرب عشاء پڑھ لو، تو لہذا ہم ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تشریح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ آپ نے قولاً بھی فرمایا کہ ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا وقت کیا ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، عشاء کا کیا ہے، پھر آپ نے صحابہ کرام کو پڑھایا بھی صحیح۔ ظہر کس وقت پڑھائی؟ اذا زالت الشمس، جب سورج کیا ہو گیا۔ پھر عصر آپ نے کس وقت پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا۔ مغرب کب پڑھائی؟ جب سورج غروب ہو گیا۔ عشاء آپ کی چاہت یہ تھی اگر مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دیتا تاخیر کا، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا حکم اور آپ کا عمل، یہ جو ہمارا عمل تواتر چلتا آ رہا ہے خلف سے سلف تک، کرنم بقرنن، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے ان کے شاگرد تبع تابعین نے، ان سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس ٹائمنگ کا۔